رسوله الكريم أما بعد یہ پورے ضلع کی مسجد وار جماعتوں کا مجمع ہے. اپنے اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے محلوں میں محنت کرتے ہوئے یہ مجمع یہاں آیا ہے. کیا محنت کر رہا ہے وہ تو ہم نے یہاں سنایا, اور کیا محنت ہونی چاہیے اس کا مذاکرہ بھی ہوا. کیوں بھائی ہوا؟ جی بولو بھائی, میں کوئی بیان نہیں کر رہا ہوں, مذاکرہ ہے. یہ محنت کرتے ہوئے مجمع آیا ہے, کیا محنت کر رہا ہے یہ سنایا ہے. کیسے کر رہا ہے, کتنی کر رہا ہے یہ سنایا ہے. کتنا باقی ہے یہ معلوم ہوا ہے, اور کیسے کرنا چاہیے اس کا مذاکرہ ہوا ہے. جی ہوا ہے نا, بولو بھائی. جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ محنت کرتے کرتے سیکھنا ہے اور سیکھتے سیکھتے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ کرتے کرتے سیکھنا ہے, سیکھتے سیکھتے کرنا ہے. جیسے سائیکل چلانے والا چلاتے چلاتے سیکھتا ہے اور سیکھتے سیکھتے چلاتا ہے. ڈرائیور گاڑی چلانے والا وہ کیسے کرتا ہے؟ چلاتے چلاتے سیکھتا ہے اور سیکھتے سیکھتے چلاتا ہے. جیسے تیرنے والا, پانی میں تیرنے والا تقریر سن کے جا کے تیرتا ہے. بولو بھائی. یا کتاب پڑھ کے جا کے تیرتا ہے. کتاب پڑھ کے جا کے تیرا تو تیرتا ہو نے. جی تقریر سن کے جا کے تیرا. بہت ماہر تیراک نے اس نے تقریر کی اور تقریر سنا اور سن کے جا کے پانی میں کودا, کیا ہوگا؟ یہ سب سمجھ میں آتا ہے. اور دعوت کی محنت, بیان سن لیے, کتاب پڑھ لیے, کاپیوں میں لکھ لیا, اس کو پڑھ لیا تو ہم سیکھ گئے. بولو بھائی. ہمیں سیکھتے سیکھتے کرنا ہے. کرتے کرتے کب تک؟ بولو کب تک؟ چلا یا 4 مہینے؟ کب تک کرنا ہے؟ پوری زندگی کرنا. لیکن محنت کرنے والے, ان کے سامنے محنت واضح رہے. اس محنت سے ہم کیا چاہتے ہیں, اس محنت کے ذریعے سے. محنت کا مذاکرہ تو ہوا الحمدللہ. کیا کر رہے تھے وہ سنایا, کتنا کیا وہ بھی سنایا آپ نے, اور کتنا باقی ہے یہ بھی معلوم ہوا. کل کارگزاری سامنے آئی نا. کیوں بھائی پڑھ کے سنائی نہیں سنائی؟ کل کارگزاری آئی نا سامنے. اس سے معلوم ہوا کتنا باقی ہے اور کیسے کرنا چاہیے. یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے سامنے بات آئی کارگزاری میں. ہم سب محنت کرنے والوں میں سے ہیں. دنیا کی کوئی محنت برائے محنت نہیں ہوتی. دنیا میں جتنی محنتیں ہو رہی ہیں, جس لائن کی بھی محنت ہو رہی ہے, وہ محنت برائے محنت نہیں ہوتی. جیسے کسان زراعت کرتا ہے, زمین پہ محنت کرتا ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے, تو زراعت کے لیے وہ زراعت نہیں کرتا ہے. وہ زمینداری جو کرتا ہے اس سے کچھ پھل پانے کے لیے کرتا ہے.
اس سے کچھ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. اس نتیجے کو سامنے رکھ کر وہ محنت کرتا ہے. کوئی کسان کھیتی باڑی کرنے والا وہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے، زمینداری کرنے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ نتیجہ پانے کے لیے، کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے کرتا ہے. تاجر آدمی تجارت کرتا ہے تو تجارت کے لیے کوئی تجارت کرتا ہے؟ بولو بھائی. لوگ تجارت کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں تجارت، ایسا کوئی کرتا ہے؟ تجارت کے لیے کوئی تجارت نہیں کرتا، لیکن تجارت سے مقصود نفع اٹھانا ہوتا ہے، مال کمانا ہوتا ہے. ملازمت ہے، ایک محنت ہے، کوئی لفظ نہیں ہے ملازمت. ملازمت ایک محنت ہے. ملازمت کرنے والے، نوکری کرنے والے، جاب کرنے والے جانتے ہیں کہ کتنا اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، مہینہ بھر کتنا اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے. جانتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ ملازمت کے لیے ملازمت کوئی کرتا ہے، لیکن اس ملازمت سے تنخواہ مقصود ہوتی ہے. روزانہ آدمی مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کے لیے کوئی مزدوری نہیں کرتا، اس مزدوری سے روزانہ کچھ پانے کے لیے مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے. تو ہم بھی دعوت کی محنت کر رہے ہیں، تبلیغ کی محنت کر رہے ہیں. اس محنت سے ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے؟ اس محنت سے ہمیں کیا پھل ہمیں ملنا چاہیے؟ کام کرنے والوں کے سامنے یہ بات واضح ہونا چاہیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس محنت کے ذریعے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ احیاء جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز زندہ کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے لے کر آئے. وہ شریعت ہے اور سنت ہے. اس محنت کے ذریعے سے شریعت اور سنت زندہ ہو رہی ہو. کام کرنے والوں کے سامنے یہ منزل ہونا چاہیے اور ایک ہدف ہونا چاہیے کہ ہم اس محنت کے ذریعے سے ہم کیا چاہتے ہیں. اس محنت کے ذریعے سے میری زندگی میں شریعت اور سنت زندہ ہو رہی ہے اور امت میں بھی شریعت اور سنت زندہ ہو رہی ہے. اس کو سامنے رکھ کر ہمیں چلنا چاہیے. دنیا کی محنتیں جیسے ہمارے سمجھ میں آتی ہیں کہ کوئی محنت برائے محنت نہیں ہوتی. اس محنت سے کچھ حاصل کرنا ہے، اس محنت سے کچھ نفع اٹھانا ہے، اس محنت سے کچھ نتیجہ پانا ہے. اسی طرح دعوت کی محنت بھی ہے، تبلیغ کی محنت بھی ہے. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں، مثال کے طور پر اذان جو ہے دعوت ہے، اس لیے کہ اذان کے بعد والی دعا بتاتی ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ، بولو تامہ. یہ اتمام کی دعوت ہے اور یہ مکمل دعوت ہے. تو کیا اس کے یہ معنی ہے کہ آدمی اذان پر اذان پڑھتے رہے؟ اذان دعوت ہے اور مکمل دعوت ہے. تو جب دعوت ہے، اذان مکمل دعوت ہے، تو اذان پڑھو. تو اذان پر اذان کوئی پڑھے گا تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ اذان ہوئی ہے، اذان
نماز کے لیے ہوئی ہے، دعوت عبادت کے لیے ہوئی ہے. اس اذان کے بعد نماز زندہ ہونا چاہیے، اس دعوت کے بعد عبادت زندہ ہونا چاہیے. نماز ہی نہیں ہے، صرف اذان ہی اذان ہے، تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، پاکی حاصل کر رہا ہے، طہارت حاصل کر رہا ہے، تو وضو پر وضو کرتے گیا آدمی، تو کیا کہیں گے اسے؟ جی بولو. ارے اللہ کے بندے، وضو تو کیا ہے، تو وضو کے بعد 2 رکعت نماز تو پڑھ لے، کچھ قرآن شریف کی تلاوت تو کر لے، کچھ اللہ کی عبادت تو کر لے. اسی طرح میرے دوستو بزرگوں، یہ دعوت کی محنت جو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس کے کچھ ہدف ہیں، اس کے کچھ منزلیں ہیں، اس کے کچھ گول ہیں. اس کو ہمیں سامنے رکھ کر ہمیں محنت کرنا چاہیے. ہمارے فاروق صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیوانہ اٹھیا ملیدہ کوٹیا کہتے ہیں. دیوانہ اٹھیا کیسا کوٹیا رہیں گا انہیں. ایسا کام نہیں ہے ہمارا. ہم بصیرت کے ساتھ، ہوش حواس کے ساتھ، پورے سوجھ بوجھ کے ساتھ ہم کام میں لگے ہیں، کسی کی عقیدت میں نہیں لگے ہیں. ہم بصیرت کے ساتھ لگے ہیں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. اللہ پاک نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، کس سے؟ امت سے کہہ دیجئے، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف پوری بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں. ہم جو کام کر رہے ہیں پوری بصیرت کے ساتھ کر رہے ہیں، پورے ہوش و حواس کے ساتھ کر رہے ہیں. یہاں اللہ پاک نے عقیدت نہیں کہا، یہاں بصیرت کہا ہے. ہم جو چل رہے ہیں کام میں پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے حکم دیا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. قل ہذہ سبیلی، کیا راستہ ہے؟ یہ میرا راستہ ہے. میرا راستہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف پوری بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں. اتنے پر اللہ پاک نے اکتفا نہیں کیا ہے، بس نہیں کیا ہے. آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انا ومن اتبعنی، میں بھی یہ کام کر رہا ہوں اور میرے ماننے والے، میری اتباع کرنے والے بھی یہی کام کرنے والے ہیں. اتباع کرنے والے کون ہیں؟ ہر کلمہ گو، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر مسلمان حضور کا متبع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں سے ہیں. ہر مسلمان ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا ہے. تو ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کے کچھ ہدف ہیں، اس کے کچھ گول ہیں. اس کو سامنے رکھ کر آدمی محنت کرے تو یہ محنت اس کی آگے بڑھے گی، خود کو بھی نفع ہوگا، امت کو بھی انشاءاللہ نفع ہوگا. پہلی بات فرماتے ہیں کہ اس محنت کے ذریعے سے ہر مسلمان پر ہم محنت کر کے ہر مسلمان کو اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے، ہر ایمان والا اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے روزانہ کچھ وقت فارغ کرے، ماہانہ کچھ وقت فارغ کرے اور سالانہ کچھ وقت فارغ کرے. یہ ہمارا ہدف ہے. ہم ہر مسلمان پہ محنت کر رہے ہیں
تو ہر ایمان والے پہ جو محنت کر رہے ہیں وہ محنت کر کے وہ اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے روزانہ کچھ وقت نکالے، ماہانہ کچھ وقت نکالے اور سالانہ کچھ وقت نکالے. یہ ہمارا پہلا ہدف ہے. ہم یوں ہی نہیں محنت کر رہے ہیں. جب تک وہ روزانہ کی محنت میں نہیں چلے گا، ماہانہ کی محنت میں نہیں چلے گا، سالانہ وقت ایمان کے سیکھنے کے لیے نہیں نکالے گا، اس کی ترقی نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں دین نہیں آئے گا، اس کی زندگی میں وہ ہدایت زندہ نہیں ہوگی، شریعت اور سنت زندہ نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ہمارا پہلا ہدف، ہر ایمان والے کو ہم مل رہے ہیں، ہر ایمان والے کو ہم دعوت دے رہے ہیں، ہر گھر پہ جا رہے ہیں، ہر مسلمان سے ہم ملاقات کر رہے ہیں، اس کو ترغیب دے کر کے اس کو تیار اس بات پہ کر رہے ہیں کہ روزانہ وہ کچھ وقت فارغ کرے اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے، اور اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے ماہانہ کچھ وقت فارغ کرے اور سالانہ کچھ وقت فارغ کرے. دوسرا ہدف یہ ہے کہ ہر مسلمان نمازی بنے. ہمارے محلے میں جتنے مسلمان ہیں کوئی بے نمازی نہ رہے. 100% مسلمان 100% نماز پڑھنے والے بنے. اس کو ہم سامنے رکھ کر محنت کر رہے ہیں. اس لیے کہ حضرت شیخ لکھتے ہیں، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کون سا ایسا گناہ ہے جو مسلمان میں موجود نہیں ہے؟ ہر گناہ کا مسلمان مرتکب ہے. کہیں کبیرہ گناہ میں ہے، کہیں صغیرہ گناہ میں ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو مسلمان میں نہ ہو. لیکن ہر گناہ کا مسلمان سے دور کرنا مشکل بھی ہے اور دیر طلب بھی ہے. اس میں دیر بھی لگے گی. لیکن حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان پہ محنت کر کے، اس کی خوشامد کر کے، اس کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال کر، اس کی منت و سماجت کر کے، اس کو سمجھا بجھا کر اللہ کے گھر لانا، اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا کر دینا، یہ آسان بھی ہے اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں. عمومی گشت میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ جماعتیں جو گشت میں بنتی ہیں، عمومی گشت میں جاتی ہیں، تو عمومی گشت میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ ایمان کی قیمت بتا کر نماز کے عنوان پر اس کو نقد اٹھا کے مسجد میں لاتے ہیں. ہاتھوں ہاتھ استقبال والے لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی نماز اگر نہیں پڑھی ہے تو یہاں وضو کر لو، یہاں استنجا فارغ ہو جاؤ، وضو کر لو، نماز پڑھ لو، اور جو دعوت کی بات ہو رہی ہے اس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ. محنت ہے. ہم اپنا ہدف سامنے رکھ کر محنت کر رہے ہوں. پھر حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے. اتنا تو کام ہمارے ذمہ تھا، جتنا ہم مکلف ہیں محنت کے، اتنا تو ہم نے کر دیا. محنت کر کے، ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال کر کے، سمجھا بجھا کر، اس کی منت و سماجت کر کے اسے اللہ کے گھر لے آئے اور اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا. اس نے نماز پڑھی تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنا وعدہ پورا کریں گے. کیا وعدہ پورا کریں گے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز روکتی ہے تمام ناشائستہ اور فحش باتوں سے. ایک شخص آئے حضور کی خدمت میں، اگر کیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو اس عمل سے روک دے گی. کیوں بھائی ہم کتابوں میں پڑھتے نہیں پڑھتے؟ تو یہ آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اس میں کوئی دیر بھی نہیں لگے گی. 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنا ہے.
اثر میں گشت ہے تو اثر مغرب کے درمیان کا وقت فارغ کرنا ہے، مغرب میں گشت ہے تو مغرب عشاء کے درمیان کا وقت فارغ کرنا ہے. 1.5 گھنٹہ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، یا زیادہ سے زیادہ کہیں ہو گئے تو 1.25 گھنٹے ہو گئے. اثر کے بعد گشت میں شریک ہوئے، مغرب کے بعد کہنا سننا ہوا، تشکیل کی. مغرب کے بعد گشت ہوا، عشاء کے بعد کچھ کہنا سننا ہوا، پھر اس کے بعد تشکیل کر دی. اس سے جو تیار ہوئے لے گئے اللہ کے راستے میں، 3 دن کے لیے لے گئے، اللہ توفیق دے تو 40 دن کے لیے لے گئے. اب 3 دن میں آدمی جا کر کہاں رہتا ہے؟ مسجد میں رہتا ہے. اور 3 دن 72 گھنٹے، 3 دن میں 15 نمازیں آتی ہیں. اذان کہاں ہو رہی ہے؟ سر پہ ہو رہی ہے، مسجد میں ہے، کہاں جائیں گے؟ آدمی نماز کا پابند ہو جاتا ہے. 40 دن کے لیے آدمی اللہ کے راستے میں نکلا تو 40 دن مسجدوں میں رہا، 40 راتیں مسجدوں میں رہے. 200 نمازیں ہوئی 40 دن میں. اذان سر پہ ہو رہی ہے تو آدمی نماز کا پابند ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے، جو پہلی تکبیر امام کہے اسے تکبیر اولیٰ کہتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ کوئی 40 دن نماز پڑھ لے تو اللہ پاک اس کو 2 پروانے دیتے ہیں. ایک نفاق سے بری ہونے کا اور دوسرا جہنم سے بری ہونے کا پروانہ اللہ پاک دیتے ہیں. جب یہ حدیث اس نے سنی تو اس نے پابندی لگا دی اپنے اوپر کہ مجھے 40 دن کم سے کم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے زمانے میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مجھے نماز پڑھنی. اب وہ نماز کا پابند بن گیا تو اپنے مقام پہ آ کر نماز کا پابند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس طرح ہمیں محنت کرنا ہے ہر مسلمان پہ کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے. 100% مسلمان 100% نمازی بنے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے بڑوں سے سنا کہ ہمارے محنت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان نمازی بنے اور ہر نمازی دین کا، بولو، دین کا داعی بنے. یہ ہمارا ہدف ہے. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کیسی تھی. 40ویں سال میں نبوت ملی، 63 سال میں حضور پردہ فرما گئے. تو 23 سال کی محنت ہے، اور 23 سال میں 13 سال کی محنت مکہ مکرمہ کی. اور نماز کب ملی؟ نبوت کے 10ویں سال میں ملی. نبوت 40ویں سال میں ملی، 50ویں سال میں 10 سال کے بعد نماز ملی. جو نماز ملی وہ نماز بھی ناقص تھی، پوری نہیں تھی. نماز بھی پڑھتے تھے، سلام بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، خیر خیریت بھی پوچھتے تھے. اور نماز جو مکمل ہوئی ہے علماء فرماتے ہیں وہ ہجرت کے بعد مکمل ہوئی ہے. ہجرت 13ویں سال میں ہوئی، وہاں جا کر نماز مکمل ہوئی. تو 10 سالہ محنت مدینہ منورہ کی. یہ 10 سال کی محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماحول بنایا اور ایسی محنت کی کہ حضور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. عشاء کی نماز کا وقت تھا، حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا پردہ ہٹاؤ. تو جب پردہ ہٹایا گیا تو حضور چونکہ بیمار تھے، حضرت ابو بکر سے فرمایا تھا کہ جاؤ نماز امت کو پڑھا دو. تو پوری امت کو نماز میں حضور نے عشاء کی نماز میں دیکھا. تو علماء فرماتے ہیں 10 سال کی محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماحول بنایا کہ کوئی ایک بھی بے نمازی نہیں رہا. اب بتاؤ ہبڑی میں تبلیغ کے کتنے سال ہوئے؟ جی بولو. ہبڑی میں تبلیغ کے کتنے سال ہوئے ہوں گے؟ ماشاءاللہ سب جوان لوگ بیٹھے ہیں، بوڑھے لوگ سب کر کے چلے گئے. ان کو معلوم تھا کتنے سال ہوا تبلیغ کے یہاں. کہہ رہے ہیں 70 سال ہوئے. 50 پر 2 میں پہلی جماعت آئی. کتنے سال ہوئے؟ بولو بھائی. وہ 48 یا 25 کتنے ہو گئے؟
72-73 साल हो गए। क्या हम अपने पूरे जिले में कोई एक बस्ती, एक मोहल्ला ऐसा बता सकते हैं कि जिसके 100% मुसलमान नमाजी हैं? बोलो भाई, बता सकते हैं? ईमान के बाद जो फरीज़ा नमाज का है, अभी वो एक फरीज़ा भी उम्मत में जिंदा नहीं हुआ, तो हमारी तबलीग की मेहनत अभी कितनी बाकी है? इसका एहसास दिलाने के लिए हम बुलाते हैं। हमारा अपना हदफ है कि हर मुसलमान नमाजी बने और हर नमाजी दीन का दाई बने। ये सिर्फ जुमले कह के जाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुज़ाकरा करके भेजने के लिए नहीं, बस बल्कि इसको अमल में लाने के लिए, इसको सामने रखकर हम मेहनत कर रहे हैं। रोज़ाना हम देखें, हफ्ते में हम देखें, हफ्तावारी गश्त में हम देखें कि हमारी मस्जिद में नमाजियों का क्या इजाफा हुआ। हर महीना हम देखें कि हमारी मस्जिद में नमाजियों का कितना इजाफा हुआ। ये मस्जिदवार जमातों का मजमा है। अपना गोल, अपना हदफ और अपनी मंजिल सामने रखकर मेहनत करना चाहिए। और तीसरी चीज़ हमारे बड़े फरमाते हैं कि तीसरी चीज़ ये है कि हर मुसलमान कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, वक्तन फ़वक्तन की मसनून दुआएं और इनफरादी दुआ, इन आमाल के ज़रिए से अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत करे। हाफिज है, रोज़ाना 3 पारे पढ़े। अगर हाफिज नहीं है तो कम से कम रोज़ाना 1 पारा पढ़े। तो अगर सीखे हुए नहीं है तो उतना वक्त कुरान के सीखने में लगाए। कम से कम इतना कुरान तो सीखना उस पर फ़र्ज़ आयन है जो कुरान नमाज में पढ़ा जाता है। कुरान के सीखने में उसका वक्त लगे। कुरान की तिलावत है, अल्लाह का ज़िक्र है, सुबह शाम की तस्बीहात हैं, वक्तन फ़वक्तन की मसनून दुआएं हैं और इनफरादी दुआ है। उसके ज़रिए से, इन आमाल के ज़रिए से अपने अल्लाह से इतना ताल्लुक़ कायम करे, ताल्लुक़ उसका इतना मजबूत हो जाए कि जो ये कहे अल्लाह उसको करके बता दे। इसीलिए हदीस में आता है, नफलों के ज़रिए से बंदा अल्लाह के इतना करीब हो जाता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसका कान बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ पैर बन जाता हूँ। क्या माने? उसके जिस्म से कोई अमल ऐसा नहीं होता जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला अमल। तो ये मेहनत हमें करना है हर मुसलमान को। और चौथी बात हमारे बड़े फरमाते हैं कि तालीम के हलकों में बैठकर फ़ज़ाइल के शौक़ को, अमल के शौक़ को, फ़ज़ाइल को इतना सुने कि अमल का शौक़ अंदर पैदा हो जाए। आज अमल तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी दर्जे उम्मत में ज़िंदा है। किसी न किसी दर्जे नमाज ज़िंदा है, किसी न किसी दर्जा कुरान की तिलावत ज़िंदा है, किसी न किसी दर्जे अल्लाह का ज़िक्र ज़िंदा है, किसी न किसी दर्जे रोज़ा ज़िंदा है, किसी न किसी दर्जे ज़कात ज़िंदा है, किसी न किसी दर्जे लोग वो उम्रे पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं। किसी न किसी दर्जे उम्मत में दीन ज़िंदा है, आमाल ज़िंदा है। लेकिन हमारे बड़े फरमाते हैं ये आमाल बेजान है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, रस्म बने हुए, आदत बनी हुई। उस अमल में जान लाने के लिए, उस अमल में हकीकत पैदा करने के लिए कहते हैं कि तालीम के हलकों में बैठकर फ़ज़ाइल को इतना सुने कि अमल के वक्त में वो फजीलत याद आ जाए। क्या फजीलत? अल्लाह ने क्या वादा किया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बशारतें सुनाई हैं,
ان اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ ان بشارتوں کے ملنے کی امید میں آدمی عمل کرنے والا بنے گا تو عمل کی کیفیت بدل جائے گی. جب عمل کی کیفیت بدلے گی تو عمل میں جان پڑے گی. جب عمل میں جان پڑے گی عمل حقیقت والا بنے گا تو اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں انشاءاللہ پوری ہوں گی تو عمل جاندار بنے گا. یہ چیز ہم امت میں اپنے اندر اور پوری امت میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہدف ہے ہمارا. اس کو سامنے رکھ کر ہم محنت کر رہے ہیں. یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے کچھ شرطیں بتائیں. جو محنت ظہر سے پہلے ہمارے سامنے مذاکرے میں لائی گئی کہ بھائی روزانہ 3 کام ہمیں کرنا ہے. روزانہ 3 کام ہمیں کرنا ہے. گھر مسجد کی تعلیم کرنا ہے اور روزانہ کا مشورہ اور روزانہ کی گھر گھر کی محنت. اس میں ہمیں 2.5 گھنٹے لگانا ہے. اور ہفتے میں اپنے محلے کا اور اپنے پڑوس کے محلے کا مشورے سے جو دیا گیا ہے اس میں دوسرا گشت کرنا ہے. اپنے محلے کا گشت کرنا ہے. اور 5ویں بات کہ اپنے محلے سے اپنے محلے کی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہیں ہر جماعت اپنے حصے میں محنت کر کے اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت بنائے. یہ کام ہے, یہ طریقہ کار ہے. یہ محنت کے لیے ہمیں یہاں ترغیب دی گئی ہے اور محنت کا طریقہ ہمیں سمجھایا گیا ہے. جو ہدف میں نے آپ نے اتنی دیر مذاکرے میں لایا کہ جو منزل ہے اور جو گول ہے جسے ہمیں حاصل کرنا ہے اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. شرط یہ ہے کہ جو محنت ہمیں دی گئی ہے اس محنت کو ہم استقامت کے ساتھ کریں, تسلسل کے ساتھ کریں. اس میں کوئی کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا, کبھی کیا کبھی نہیں کیا, ایسا نہ ہو. جو کام ہمیں بتائے جا رہے ہیں, جو محنت ہمیں دی گئی ہے, جو اعمال ہمیں دی گئے ہیں ان اعمال میں ہم استقامت کے ساتھ لگیں, تسلسل کے ساتھ لگیں. حالات آئیں گے. دنیا کو اللہ پاک نے حالات کا گھر بنایا ہے. کبھی گرمی ہے, کبھی سردی ہے, کبھی دن ہے, کبھی رات ہے, کبھی بارش ہے, کبھی دھوپ ہے, کبھی بیماری ہے, کبھی صحت ہے, کبھی خوشحالی ہے, کبھی تنگی ہے. یہ حالات سے ہمیں گزرنا پڑے گا, لیکن ہر حال میں آدمی عمل میں لگے. اس کو استقامت کہتے ہیں. حالات سے گھبرا کر ہمیں کام نہیں چھوڑنا چاہیے. دوسری بات ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جس طرح حالات سے گھبرا کر ہمیں کام نہیں چھوڑنا چاہیے, اسی طرح حالات سے بے خبر ہو کر ہمیں کام بھی نہیں کرنا چاہیے. کہ آتے بھی ہوندے جاؤ جی, ہمیں کرنے کا کام ہمیں کرتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. حالات سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے. اپنے محلے میں کیا حال ہے, اپنے شہر میں کیا حال ہے, اپنے بستی اور اپنے گاؤں میں کیا حال ہے, ہمیں محنت کرنے کی کیا ترتیب ہمیں بڑوں نے ہمیں رہبری کی ہے, اس کو ہم سامنے رکھ کر محنت کر رہے ہیں. حالات سے بے خبر ہو کر بھی کام نہیں کرنا چاہیے, اور حالات سے گھبرا کر بھی ہمیں کام نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر حال میں ہمیں کام پر جمنا چاہیے. جو اعمال ہمیں دیے گئے ان اعمال پر جمنا چاہیے, تسلسل کے ساتھ کرنا چاہیے. پہلی بات تو کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو اعمال ہمیں دیے گئے ہیں ہر عمل کا وقت متعین ہے.
تعلیم کا وقت متعین ہے، گشت کا وقت متعین ہے، 3 دن کا ہفتہ متعین ہے، اسی طرح روزانہ کا وقت متعین ہے ہمارا، اسی طرح مشورے کا وقت بھی متعین ہے. تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں وقت کے تعین کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. جس طرح نمازوں کے اوقات بتائے گئے، نماز جو ہے وقت کے تعین کے ساتھ ہے، اسی طرح جو اعمال ہمیں دیے گئے ہیں ان اعمال کے وقت کے تعین کے ساتھ ہم کریں، اس میں آگے پیچھے نہ ہو. فجر کی نماز میں تعلیم ہو رہی ہے تو ہم فجر کی نماز میں شریک رہیں. کوئی پوچھے کیا بھائی مسجد کی تعلیم ہو رہی ہے، تو کہنے لگے الحمدللہ ہماری مسجد کی تعلیم ہو رہی ہے. مسجد میں تعلیم کا ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس مسجد کی تعلیم میں خود کا شریک ہونا ضروری ہے. اگر خود شریک ہوئے تو تعلیم ہماری ہوئی، ورنہ مسجد کی تعلیم تو ہو گئی. وقت کے تعین کے ساتھ ہم عمل میں جڑے. اور تیسری بات ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ عمل ناقص نہ رہے، عمل پورا ہو جائے. کیا مانے؟ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں عمل اس وقت بنتا ہے جبکہ اس کا اول بھی ہو آخر بھی ہو. جیسے نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے پوری ہوتی ہے، بولو سلام پھرنے میں پوری ہوتی ہے. روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، سحری سے، وہ پورا ہوتا ہے غروب پہ جا کر افطار پہ. اگر درمیان میں کوئی افطار کر لے تو روزہ ہو گیا اس کا. درمیان میں کوئی سلام پھیر دے تو نماز ہوگی اس کی. عمل اس وقت کہلاتا ہے جب اس کا اول بھی ہو آخر بھی ہو. تو جو عمل ہمیں دی گئے ہیں وہ عمل کا اول بھی ہو آخر بھی ہو. 2.5 گھنٹے کتنے منٹ کے؟ 2.5 گھنٹے جو ہم کہتے ہیں کتنے منٹ کے 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں بھائی؟ جی بولو 150 منٹ کے. آدھا گھنٹہ لگا کے 2.5 گھنٹے شمار نہیں کرنا. مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 150 منٹ گھڑی دیکھ کے دو. ایک وقت دے سکتے ہیں تو دو، اگر نہیں دے سکتے ہیں 2 وقت کر کے دو. صبح کو بھی دو، شام میں بھی دو، لیکن ہمارے 2.5 گھنٹے پورے ہونا چاہیے. عمل ناقص نہ رہے، عمل پورا ہو، اول بھی ہو آخر بھی ہو. اسی طرح 3 دن کتنے گھنٹوں کے 3 دن ہوتے ہیں؟ 2.5 گھنٹے کے 150 منٹ بتائیں. 3 دن کتنے گھنٹوں کے ہوتے ہیں؟ جی بولو 72 گھنٹوں کے 3 دن ہوتے ہیں. تو 72 گھنٹے بھی پورے دینا اور 72 گھنٹوں کے اعمال بھی پورے کرنا. ہمارے اعمال بھی پورے ہوں اور 72 گھنٹے بھی پورے ہوں. تو پھر جا کے انشاءاللہ یہ شرط پوری ہوگی تو جو ہدف ہے وہ ہدف ہمیں حاصل ہوگا. جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا. جو فائدہ ملنا ہے اور جو ہمیں حاصل کرنا ہے اللہ پاک وہ ہمیں عطا کرے. کتنی باتیں ہوئی؟ 3 باتیں ہوئی. 3 باتیں ہوئی. چوتھی بات یہ ہے کہ بڑوں نے جو نہج ہمیں دیا ہے اور جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو نہج دیا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو نہج دیا، اس نہج میں نہ کچھ بڑھانا ہے نہ کچھ گھٹانا ہے. 100 سال پورے ہونے کو جا رہے ہیں. آپ کے شہر میں تبلیغ آ کر ہی 72-73 سال ہو گئے. تبلیغ شروع ہو کے اس ملک میں 100 سال پورے ہونے کو جا رہے ہیں. 100 سال سے جو محنت ہو رہی ہے اس محنت سے بہت ساری امت کا ایک بڑا حصہ
وہ غلط زندگی سے صحیح زندگی کی طرف آیا ہے، بے دینی سے دینداری کی طرف آیا ہے، گمراہی سے وہ ہدایت کی طرف آیا ہے۔ اب کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں کسی چیز کے گھٹانے کی اور اس میں کسی چیز کے بڑھانے کی۔ جو نہج بڑوں نے ہمیں دیا ہے، بڑوں کی منشا کے مطابق اس نہج کو باقی رکھتے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں۔ نہ کسی چیز کو بڑھانا ہے، نہ کسی چیز کو گھٹانا ہے۔ صحیح نہج کیا ہے؟ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، صحیح نہج یہ ہے کہ ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو مزاج نبوت پر کرنا، یہ صحیح نہج سیرت سے ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت کر کے جو کام پر اٹھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں جو محنت کر کے دین زندہ کیا، ہو بہو وہی محنت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے۔ پوری محنت سیرت سے ثابت ہے ہمارے بڑوں کے ذریعے سے۔ اس میں نہ کسی چیز کے گھٹانے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایک لمبا عرصہ، ایک صدی پورے ہونے کو جا رہی ہے، ایک صدی سے امت میں جو دین آیا ہے وہ اسی محنت کے ذریعے سے آیا ہے۔ ہمارے فاروق صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ شمال میں دین وہ سینکڑوں سال سے ہے، لیکن یہاں جنوب میں جو دین آیا ہے وہ دین تبلیغ کی برکت ہے۔ جتنے مسجدیں آباد ہوئے ہیں، جتنے مدرسے آباد ہوئے ہیں، اور جتنے لوگ غلط زندگیوں سے توبہ کر کے صحیح کی طرف آئے ہیں، بے دینی سے دینداری کی طرف آئے ہیں، وہ سب تبلیغ کی برکت ہے۔ ورنہ تلاش کرنے میں بھی کوئی عالم نہیں ملتا تھا۔ رمضان میں تراویح میں قرآن سنانے کے لیے شمال سے، بہار سے، بنگال سے حافظ صاحب آتے تھے، آ کر یہاں سے قرآن سنا کے یہاں سے جاتے تھے۔ اب اللہ کا شکر ہے، مدارس آباد ہیں، علماء حفاظ ماشاءاللہ کتنے ملتے ہیں۔ کارگزاری ہم نے سنی، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ تبلیغ کی برکت ہے۔ تو اس میں ہمیں نہج میں کوئی فرق کرنا نہیں چاہیے۔ جو نہج بڑوں سے ہمیں ملا ہے اور جو طریقہ ہمارے بڑوں سے جو ملا ہے، اس میں نہ کسی چیز کے گھٹانے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ جب تک جئیں گے انشاءاللہ دین کی محنت کریں گے۔ کیوں میں کریں گے؟ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے تبلیغ والوں کے پاس انشاءاللہ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ پورے مجمع کا انشاءاللہ ایک ٹرک میں بھرے تو ٹرکیں بھر جائیں گی۔ تو ہمارے جو جوڑ میں آتے ہیں، وہ جوڑ میں صرف بیانات سنا کے بھیجنے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے نہیں بلاتے، بلکہ یہاں آنے کے بعد کچھ عزم اور ارادہ کراتے ہیں کہ اب تک جو کر رہے تھے اللہ اسے معاف فرمائے، اس میں غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کمزوری ہو گئی، بے شک ہو گئی، ہمیں اس کا اقرار بھی ہے، ہمیں اس کا اعتراف بھی ہے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا بڑا رحیم و کریم ہے، جو سستی، کوتاہی، کمزوری، کمی ہو گئی تو اس کو معاف کر دے۔ اللہ سے معافی مانگنا ہے ایک بات، تو دوسری بات آئندہ کرنے کے کچھ عزم اور ارادے کر کے ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ کیوں میں کریں گے؟ کرنے کی نیت سے۔ اب 4 کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، 4 ہدف تھے اور 4 شرطیں تھیں اور 4 کام کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہاں سے عزم اور ارادہ کر کے جاؤ۔ نقد یہاں سے جا رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ قبول فرمائے۔ اگر نقد نہیں جا رہے ہیں تو کس مہینے میں ہم 4 مہینے چلہ لگائیں گے، بیٹھ کر طے کریں کہ ہم 4 مہینے فلاں مہینے میں لگائیں گے، چلہ فلاں مہینے میں لگائیں گے۔ بندے کے ذمے عزم اور ارادہ کرنا ہے، نکالنا اور اللہ کے راستے میں بھیجنا وہ کون کریں گے؟ اللہ اپنی قدرت سے کریں گے۔ نیت پر 1 ثواب، عمل پر بولو
نیت پر 1 ثواب، عمل پر کم سے کم جو ثواب ملے گا 10 گنا بڑھا کر اللہ پاک ثواب دے گا۔ ہم نے نیت کی 2.5 گھنٹے لگانے کی تو 2.5 گھنٹے لگانے کا ثواب مل گیا۔ 2.5 گھنٹے ہم نے لگا لیے عملی طور پر تو پورے 24 گھنٹے لگانے کا ثواب اللہ پاک دے گا۔ 3 دن لگانے کے ہم نے نیت کی، اللہ قبول فرمائے تو 3 دن کا ثواب مل گیا۔ اگر 3 دن عملی طور پر ہم نے لگا لیے، جماعت میں وقت لگ گیا ہمارا 3 دن، تو پورا مہینہ اللہ کے دین کی محنت کرنے کا اللہ پاک ثواب دے گا۔ چلہ لگانے کی ہم نے نیت کی تو چلے کا ثواب مل گیا، چلہ لگ گیا تو پورا سال اللہ کے دین کی محنت کرنے کا اللہ پاک ثواب دے گا۔ کیوں میں سستا سودا ہے؟ بولو بھائی، آپ کے ہبلی میں تو بڑے بڑے مال ہیں، بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، سنا کہ ماشاءاللہ ہبلی میں بازار کی محنت بھی خوب ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ بازار کے ماحول میں جو مسجدیں مصلے ہیں، جو ٹھکانے بنے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر وہاں کے دکانوں میں محنت کرنے والے اور دکانوں میں سیلس مین کا کام کرنے والے اور دکانداروں سے اور وہاں کے سیلس مینوں سے ملاقاتیں کر کے وہاں بھی محنت ہوتی ہے، وہاں بھی تعلیم ہوتی ہے اور وہاں بھی ماشاءاللہ گشتیں ہوتی ہیں اور وہاں سے بھی 3 دن کی جماعتیں جاتی ہیں، وہاں بھی ماشاءاللہ چلے کی جماعتیں جاتی ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے۔ بازار کی محنت ایک بڑی محنت ہے تمہارے ہاں، اسی لیے ایک ایسا حلقہ آپ کو دیا گیا جو بازار کی محنت کرنے والا حلقہ ہے۔ بنگلور سے ایک ایسے حلقے کا انتخاب کیا گیا جو بازار کے لائن کی محنت کرنے والا حلقہ ہے۔ وہ ماشاءاللہ آتے ہیں، وہ 3 دن کی جماعتیں لاتے ہیں، وہ چلے کی جماعتیں لاتے ہیں، اس لائن کی محنت کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مالز ہیں اور بڑے بڑے بازار ہیں، ان بازاروں پہ محنت ہو رہی ہے، سینکڑوں مسلمان اس میں رہتے ہیں۔ وہ کیسے دین پر آ جائیں، وہ کیسے نمازی بن جائیں، اس کی محنت الحمدللہ بازار کے لائن کی محنت ہو رہی ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ ان بازاروں میں لکھا ہوا ہوتا ہے بائی ون، بولو، بائی ون گیٹ ون فری، ایک خریدے تو ایک فری۔ یہاں اللہ پاک کیسا بزنس دے رہے ہیں؟ ایک لگاؤ تو کتنا فری؟ ایک لگاؤ تو 9 فری ہے۔ 2.5 گھنٹے لگاؤ تو 24 گھنٹے لگانے کا اللہ پاک ثواب دیں گے۔ 3 دن لگاؤ تو پورا مہینہ لگانے کا اللہ پاک ثواب دیں گے۔ چلہ لگاؤ تو پورا سال اللہ کے دین کی محنت کرنے کا اللہ پاک ثواب دیں گے۔ کیوں بھائی سستا سودا ہے؟ نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے مختلف مجلسوں میں بیٹھ کر جو کچھ ارادے کیے اس میں 4 باتیں طے کرنا ہے۔ چلہ یا 4 مہینے کس مہینے میں لگائیں گے یہ مہینہ طے کرنا ہے۔ 3 دن کون سے ہفتے میں لگائیں گے؟ مہینے کے 4 ہفتے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ 4 ہفتوں میں کون سے ہفتے میں ہم 3 دن لگائیں گے، بیٹھ کے ہفتہ طے کرنا ہے۔ اور اسی طرح 2.5 گھنٹے ہم لگائیں گے تو صبح کو لگائیں گے، دوپہر میں لگائیں گے، شام میں لگائیں گے، رات میں لگائیں گے، یا 2 وقت کر کے لگائیں گے، یہ بیٹھ کر ہمیں طے کرنا ہے۔ اور چوتھی بات، گھر کی تعلیم کب کریں گے؟ اگر تعلیم ہو رہی ہے تو اللہ مبارک کرے، نہیں ہو رہی ہے تو بیٹھ کر طے کریں کہ مجھے گھر کی تعلیم مجھے کرنا ہے، مرد کی ذمہ داری ہے گھر میں تعلیم ہو، اس کے لیے کب کرنا ہے یہ بیٹھ کر طے کریں۔ کیوں بھائی یہ 4 باتیں طے کریں گے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، تبلیغ والوں کے پاس انشاءاللہ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کیا تمہیں نکاح ہے کیا؟ آج نہیں ہے۔ نکاح کے مجلس میں تو شریک ہوئے رہیں گے آپ لوگ۔ قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، سب قاضی صاحب بولتے ہیں، خطبہ نکاح بھی پڑھتے ہیں، مسنون خطبہ، قرآن کی آیتیں، حدیثیں سب پڑھ کر نوشو سے کہتے ہیں دولہے میاں ذرا غور سے سنو، فلاں کی بیٹی اتنے مہر میں، فلاں وکیل، فلاں گواہ،
پورے مجمع کے سامنے میں نے تمہارا نکاح کر دیا, تمہارا جوڑا باندھ دیا, کیا تم نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ تو کیا بولتا انہیں؟ بولو بھائی, کیا بولتا انہیں؟ قبول کیا الحمدللہ. انشاءاللہ بولے تو نکاح ہو جاتا ہے. قبول کرنے کے بعد ذمہ داری آتی ہے. تمنائیں تو ہمارے بہت ہیں, آرزویں تو ہمارے بہت ہیں. بھائی زندگی بھر ہمیں تبلیغ کا کام کریں گے, جیسا کہ شروع میں ہم نے عرض کیا, ہم سب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ چلے 4 مہینے کا کام نہیں, یہ زندگی بھر کا کام ہے. آرزویں اور تمنائیں تو بہت ہیں. آرزویں تمنائیں کون نہیں کرتا ہے, لیکن کرنے کا ارادہ اور عزم کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے. اللہ پاک اس کو اپنے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیوں میں کریں گے؟ اب تھوڑی دیر کے لیے حلقے بنا کر بیٹھو. شہر کے جو حلقے ہیں 10 حلقے, حلقے وار بیٹھو. پھر مسجد کی ترتیب پر بیٹھ کر یہ 4 باتیں طے کرو. اور اسی طرح اپنے تعلق جو بھی ہیں اس تعلق کے زون وار بیٹھو. پھر مسجد وار بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے یہ عزائم اور ارادے کر کے پھر اس کے بعد کھانے کے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے جاؤ. کریں گے بھائی؟ جتنی دیر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمایا. آپ کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ برکت کا ذریعہ, ہدایت کا ذریعہ, تربیت کا ذریعہ بنائے. تھوڑی دیر کی بات ہے, تھوڑی دیر بیٹھ کر یہ عزائم اور ارادے کر کے پھر انشاءاللہ ضرورتوں کے لیے فارغ ہوں گے. کریں گے؟ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں بورڈز لگے ہوئے ہیں, وہاں اپنا حلقہ بنائیں. آخری بات, بیٹھو 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 بیٹھو, ذرا بیٹھو ذرا, ایک منٹ. آخری بات کہتا ہوں. تو ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن تو شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ وسوسہ ڈالے گا. کیا وسوسہ ڈالے گا؟ تمہیں بیٹھو, ارادے کرو, میں ذرا گیا آیا. دیکھو بولنا شروع کرے گا انہیں, بولنا شروع کرے انہیں. اسے مائک پہ بولنے کی ہمت نہیں, وہ وسوسہ ڈالے گا. اتنی دیر سے بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ بہت نوازنے والے ہیں. وہ جانتا ہے وہ بیٹھنے نہیں دے گا, وہ جڑ کاٹے گا. کیوں؟ وہ جانتا ہے نیت کرے گا تو 1 ثواب, عمل کرے گا تو 10 کے برابر اللہ دیں گے. وہ جانتا ہے, ہم تو سن رہے ہیں, وہ دیکھ کے آیا ہے, اس لیے بیٹھنے نہیں دے گا, جڑ کاٹے گا. بیٹھیں گے, جائیں گے, بیٹھیں گے نا تھوڑی دیر انشاءاللہ. اب حلقے بناؤ, جہاں جہاں بورڈ لگے وہاں حلقے بنا کر انشاءاللہ پرچے آپ کو دیں گے.